بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تعلق سے یہ باتیں ارشاد فرمائی جو ہم مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر مسلمان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم جو ذلت اور دنیا کے اندر جس طریقے کی لاچاری اور مجبوری کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر شخص اپنے آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں اچھا انسان ہوں، میں بہتر انسان ہوں، میں نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، حالانکہ اگر قرآن کے تعلق سے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو کتنا بھی پکا سچا مسلمان کہہ لیں، ہم اپنے آپ کو کتنا بھی کامیاب انسان تصور کر لیں، ہم اپنے آپ کو جو کچھ بھی چاہے کہہ لیں، لیکن اس انسان کو جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہے، اس سے بہتر اور اس سے اچھا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی خود بھی قرآن کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرے، اور وہ جو کچھ قرآن سے جانتا ہو، قرآن سے اس نے جو کچھ سیکھا ہو، وہ دوسروں کو سکھائے، دوسروں کو بتائے، دوسروں کو سمجھائے۔ جو بھی اس طریقے سے عمل کر رہا ہے قرآن سے، جو بھی اس طریقے سے محبت کر رہا ہے، جو بھی قرآن سے اس طریقے سے شغف رکھ رہا ہو، یقیناً وہ انسان سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے، اور وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، کیونکہ اس انسان کے بارے میں کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہمارے اور آپ کے بولنے سے کوئی اچھا اور کوئی برا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جسے اچھا کہہ دیا وہ اچھا ہے۔ آج اس قرآن کے نہ سیکھنے کا نتیجہ، آج اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کرنے کا نتیجہ، آج اپنے آپ کو قرآن سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم خدا کی رحمت سے اپنے آپ کو دور بنا بیٹھے ہیں۔ آج خدا کی رحمت ہم پر نازل نہیں ہو پا رہی ہے۔ آج قرآن نہیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ آج قرآن کو نہ سیکھنے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے ہم پر رحمت لے کر کے نہیں اتر رہے ہیں، خدا کی رحمت نہیں برس رہی ہے۔ آج قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم ذلت و خواری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر مسلمان قرآن پڑھتا تو خدا اس بندے کی حفاظت کرتا، خدا اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے تعلق سے جو باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ اگر یہ سورہ صبح میں پڑھ لو شام تک ہم تمہاری حفاظت کریں گے، شام میں پڑھ لو ہم صبح تک تمہاری حفاظت کریں گے، ہر بلا ہر مصیبت سے، ہر دشمنوں کی شر سے تمہیں حفاظت فرمائیں گے، ہر طریقے کی فتنے فساد سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کیا نہیں بتایا، اللہ نے قرآن میں کون سا نسخہ اور کون سا طریقہ نہیں بتلایا۔ آج ہم ان چیزوں کو نہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، آج ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج قرآن سالوں سال ہمارے گھروں کی الماریوں پر رکھا ہوا ملے گا، لیکن ہمیں کبھی اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کو چھوئیں، ہم اس کو اٹھائیں، ہم اس کو سینے سے لگائیں، اس کے اوپر جو کپڑا لپیٹے ہوئے جس کپڑے میں وہ قرآن شریف رہتا ہے، جزدان، اس جزدان میں گرد و غبار بیٹھے ہوتے ہیں،
وہ गर्द गुबार भी हम साफ करने के लिए तैयार नहीं होते। हम अपने आप को कुरान से हम इतना दूर कर लिया कि कुरान हम इतना ऊंचा रखते हैं कि गलती से भी कुरान पर हाथ ना लगने पाए। हम कुरान नहीं पढ़ते, हम कुरान बचपन में हमने पढ़ा, हम आगे चल करके जब हमने कुरान छोड़ दिया तो फिर हमने कुरान पढ़ना भूल गए। हम वो भी जो हमने सीखा था उसे सही तरीके से उसे हमने समझने की कोशिश नहीं की, उसे हम सही तरीके से बचाने की कोशिश नहीं की और सही तरीके से हमने सीखा नहीं। जैसे तैसे जल्दीबाजी में हमने कुरान पढ़ लिया, कुरान सीख लिया। रमज़ान में हम कुरान कुछ पढ़ लेते हैं या फिर किसी के इंतकाल के वक्त कुछ कुरान पढ़ लेते हैं। उसके अलावा कब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कब हम कुरान शरीफ सीखते हैं, कब हम कुरान शरीफ से अपने ताल्लुक़ को जोड़ते हैं। अब मुसलमानों ये बात याद रखना कि अगर हमारी जो हालत है, अगर कुरान शरीफ के ताल्लुक़ से हमारी यही हालत रही और हमने अपने आप को कुरान से करीब ना किया तो फिर कल क़यामत के दिन ये कुरान हमारे खिलाफ जो कल गवाही के तौर पर जो पेश होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हमारे खिलाफ जो गवाही देगा, फिर उस के खिलाफ गवाही देने का जो नतीजा हमें जहन्नम के दर्दनाक अज़ाब की शक्ल में जो फिर मिलेगा, यकीनन हमारे लिए वो बहुत ख़तरनाक साबित होगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम कुरान पढ़ें, कुरान सीखें और अपने आप को कुरान से ताल्लुक़ मजबूत बनाने की कोशिश करें। हमारा ताल्लुक़ कुरान से मजबूत हो, अच्छा हो और हम ये समझें कि इस कुरान के पढ़ने वालों को, सीखने वालों को अल्लाह के नबी ने सबसे बेहतर इंसान करार दिया है। हम उस अल्लाह के नबी के इस फरमान के ताल्लुक़ से हम खुद सबसे अच्छा इंसान और सबसे बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे।